جی تو ناظرین، سفیان نے نہایت بے دردی سے شہاب الدین کا قتل کروا کے اسے کچرے میں پھینکوا دیتا ہے، اور یہی بات سفیان کے علاوہ کسی کو بھی نہیں پتا کہ شہاب الدین کہاں ہے۔ وہاں پہ خرم نہایت پریشان ہے، اسے اپنے باپ کی بہت زیادہ ٹینشن ہوتی ہے۔ شاذلی خرم کو تسلی دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ تم پریشان مت ہو، انکل کو کچھ نہیں ہوگا، وہ جہاں ہوں گے وہ ٹھیک ہوں گے۔ شاذلی پولیس کو کال کرتا ہے اور وہاں پہ ساری انفارمیشن دیتا ہے کہ جس طرح کوئی خبر آئے مجھ سے کانٹیکٹ کریں۔ اور دوسری طرف سلطان کو جس طرح پتہ چلتا ہے کہ شہاب الدین کا قتل ہو گیا ہے، وہ بہت زیادہ ڈر جاتا ہے۔ وہ ایکٹنگ کرنے کے لیے خود کو ماسک چڑھا کر بیڈ پہ لیٹ جاتا ہے اور ظاہر کرواتا ہے کہ میں بہت زیادہ پریشان ہوں، یعنی کہ میں بیمار ہوں۔ وہ شاذل کے سامنے یہی فیل کروانا چاہتا ہے کہ وہ بیمار ہے۔ دوسری طرف آدھی رات کو کچرے کے اوپر شہاب الدین کی لاش پڑی ہوئی ہے۔ دوسری طرف شاذل کو پولیس کی آدھی رات کو کال آتی ہے، وہ اسے کہتی ہے کہ ایک ہمیں کچرے کے اوپر کسی کی لاش ملی ہے، آ کے ایک بار تم شناخت کر دو کہ کیا وہ شہاب الدین کی لاش ہے۔ شاذل خرم سے بات کرتا ہے کہ اس طرح پتہ چلا ہے پولیس کو۔ خرم کہتی ہے وہ میرے بابا نہیں ہو سکتے۔ وہ دونوں جلدی سے وہاں پہ پہنچتے ہیں تو آگے سے دیکھتے ہیں کچرے کے اوپر شہاب الدین کی لاش پڑی ہوتی ہے۔ خرم کی دیکھ کے ایک زوردار چیخ نکلتی ہے، وہ کہتی ہے کہ نہیں، میرے بابا مجھے ایسے چھوڑ کے نہیں جا سکتے۔ خرم کی ماں سے کہتی ہے کہ وہ ہمیں چھوڑ کے جا چکے ہیں۔ خرم بہت زیادہ روتی ہے، شاذلی سے تسلی دیتا ہے، کہتا ہے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، انہیں فوری طور پہ ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے۔ وہ جلدی سے انہیں لے کے ہاسپٹل کی طرف بھاگ جاتی ہیں۔ ڈاکٹر جلدی سے ان کا ٹریٹمنٹ سٹارٹ کر دیتا ہے۔ دوسری طرف وہ اپنے باپ کے پاس آتا ہے اور اپنے باپ کو بیڈ پہ لیٹے ہوئے دیکھتا ہے۔ وہ اپنے باپ کو کہتا ہے کہ بابا، اگر مجھے ذرا سا بھی شک ہوا یا مجھے ذرا سا بھی کہیں سے پتہ چلا کہ ان سارے معاملات میں آپ کا ہاتھ ہے تو پھر آپ بھول جائے گا کہ میں آپ کا بیٹا ہوں۔ ابھی تو آپ نے مجھے اس طرح دیکھا ہی نہیں ہے، لیکن ذرا سا بھی مجھے پتہ چل گیا کہ ان سارے معاملات میں آپ کا ہاتھ ہے تو پھر آپ شاذل کا دوسرا ہی رخ دیکھیں گے۔ سلطان اپنے بیٹے کو اس طرح سامنے سینہ تان کے دیکھتے ہوئے بہت پریشان ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے باپ کو کہتا ہے کہ آپ دعا کریں کہ بابا ان سارے معاملات میں آپ کا نام نہ آئے۔ سلطان تو بری طریقے سے پھنس ہی چکا ہے، کیونکہ سفیان یہ کام کر کے بالکل خاموشی سے بیٹھ گیا ہے۔ سارا الزام سلطان